میں نے رافضیت کو پھاڑا ہے، فتویٰ نہیں پھاڑا، میں نے فتویٰ نہیں پھاڑا، تم رافضیوں کو پھاڑا ہے، رافضیوں کی گود میں پلے ہوئے تم لوگ، تمہیں پھاڑا ہے، اور تمہارے اندر جو رافضیت گھسی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے پھاڑا ہے۔ جو شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی قدس سرہ نے اپنے فتاوی میں کی، فتاوی شارح بخاری ان کا کتاب العقائد دوسری جلد، آپ نے فرمایا کچھ فتاوی ایسے ہوتے ہیں جن کا انکار کفر، کچھ فتاوی ایسے ہوتے ہیں جن کا انکار گمراہی، کچھ فتاوی ایسے ہوتے ہیں جن کا انکار خطا، مگر کچھ نام نہاد اس طرح کے بھی فتاوی ہوتے ہیں جن کا انکار فرض ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین کے خلاف دیا گیا فتویٰ، یہ نام نہاد تحریر، اس فتوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ دوسرا، ڈاکٹر صاحب کے خلاف دیا گیا فتویٰ علماء اہل سنت کے نزدیک شریعت کے حقائق کے منافی ہے، معارض و مخالف ہے، اس کی نہ کوئی شرعی اہمیت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ وقت ہے۔ اس جو ڈاکٹر صاحب کے خلاف فتویٰ دیا گیا، اس فتویٰ کے نفس مضمون کے انکار کے اظہار کے لیے اس کو مردود ٹھہرایا گیا، رد کر دیا گیا۔ اور جی دیکھیں جی، اس فتویٰ میں تو مقدس کلمات بھی ہیں، مقدس ہستیوں کے نام بھی ہیں۔ میں نے کہا لوگوں کو بے وقوف نہ بناؤ، کوئی مسلمان اور سنی اور پھر اعلیٰ حضرت کا ماننے والا وہ کبھی شریعت کے مطابق دیے جانے والے فتوے کا جناب والا توہین کرے گا یا انکار کرے گا، یا مقدس کلمات یا مقدس ہستیوں کی گستاخی کا یا توہین کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اور جس اعلیٰ حضرت ہمارے امام نے جہاں ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ عام حروف تہجی جو ہیں، نفس حروف الگ الگ ہوں یا اکٹھے ہوں، جس طرح الف با تا سا، فرمائے ان کی بھی تعظیم کرو، ادب کرو۔ عام حروف کا بھی ادب ہمیں امام اہل سنت ایک طرف سکھاتے ہیں، مگر دوسری طرف جب یہی حروف شرع شریف کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں، انہی حروف پہ مشتمل کچھ تحریریں گمراہیاں پھیلا رہی ہوں، انہی حروف پہ مشتمل کچھ تحریریں اہل سنت کے عقائد اور مسلمہ نظریات کے خلاف استعمال ہو رہی ہوں، تو پھر اعلیٰ حضرت نے دوسری طرف ایک اور فتویٰ دیا جو 15ویں جلد کے صفحہ 279 پہ ہے، تذکرہ غوثیہ ایک کتاب ہے جس میں غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جناب والا واقعات ہیں، ان میں مقدس کلمات بھی ہیں، مقدس حروف بھی ہیں اس کتاب میں، مگر وہ کتاب گمراہی پھیلا رہی تھی، ضلالتوں کا ایک قسم کا، یوں سمجھیے کہ اکثریت اس کے مضامین وہ ضلالتوں اور گمراہیوں پہ مشتمل تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جہاں اعلیٰ حضرت عام حروف کا اتنا احترام سکھا رہے ہیں، دوسری طرف جب وہی حروف شریعت کا تشخص جناب والا اس کو ڈیمیج کرنے لگے، فرمایا آگ لگا دو۔ قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف رافضیوں کی گود میں پلنے والے کچھ پیر اور مولوی جنہوں نے کفر کے فتوے داغے، سب سے پہلا مطالبہ تو ہم حکومت سے کرتے ہیں کہ یہ تکفیری تحریک جو شروع ہوئی ہے، اس تکفیری فرقے کو بین کیا جائے۔ یہ کافر ہر مسلمان کو کافر بنانا اور صحیح العقیدہ سنی علماء کو کافر بنانے کی روش ہرگز اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہمارا ملک اس کا متحمل ہے۔ کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ یوں اٹھ کے مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر دے۔ اس لیے ایک تو ریاستی اداروں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔